نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے بی بی حلیمہ کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے اپنی گود کو آگے بڑھایا اور حضرت آمینہ کے گود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ وہ حلیمہ جب اپنی بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ تشریف لے کر آئی تو ان کے شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کے گود میں تھا وہ بھوک کی وجہ سے روتا۔ حلیمہ اس کو دودھ نہ پلا سکتی تھی قید سالی کی وجہ سے، اس لیے کہ خود حلیمہ اچھا کھا پی نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کا کام ہوا اور واپس ٹینٹ میں گئے جہاں مکے میں اپنا ٹینٹ ڈالا تھا، اور ٹینٹ میں جا کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر دودھ پیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ نوش فرمانے کے بعد پھر حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ حلیمہ پریشان ہو گئی، ایک ایسا معاملہ ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے جب وہ لوگ مکہ آ رہے تھے ان کے پاس دودھ نہیں تھا اپنے بچے کو خود پلانے کے لیے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہو چکا کہ جب سے یہ بچہ ان کے گود میں آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اپنا سامان جو سو پیک کر حلیمہ ان کے شوہر حارث ان کے چھوٹے سے بچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے لگا کہ حلیمہ اپنی دبلی پتلی سست اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ اونٹنی جب وہ بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو بڑی سستی سے چلتی ہوئی مکہ کی طرف آتی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ حلیمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ایک بچے کو گود میں لے کر پرورش کے لیے تیار ہو گئی اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہونے کے لیے، لیکن مزاج اب یہ ہے جب سفر کا آغاز ہوا حلیمہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر نکلی، حلیمہ کی سہیلیاں اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کر نکلے، لیکن اس سفر کا جیسے آغاز ہوتا ہے حلیمہ کی سہیلیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہ حلیمہ کی اونٹنی جو مکہ چل کر آئی تھی بڑی سستی سے آئی تھی، لیکن اب اونٹنی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہواؤں سے باتیں کرتی ہے، ایسی رفتار سے جو اونٹنی چلتی ہے کہ حلیمہ کی سہیلیاں حلیمہ سے کہتی ہیں اے حلیمہ رک تو صحیح ہم پر رحم کر، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تو مکہ آئی تھی؟ حلیمہ کہتی ہاں یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں جو سو مکہ آئی تھی، پتہ نہیں عجیب عجیب معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جب سے یہ جو سو لڑکا ہمارے گود میں آ چکا ہے۔ حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حارث اے حلیمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا۔ شوہر کی بات سن کر حلیمہ کہتی ہے اے حارث مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ جب سے بچہ ہماری گود میں آیا ہے رحمتوں اور برکتوں کا نظام شروع ہوا۔ یہ نظام یہاں ختم نہیں ہوا، حلیمہ جو سو مکے کا سفر طے کر بنی سعد قبیلے کی جو سو بستی میں پہنچتی ہے جہاں ان کی ساری سہیلیاں اپنے اپنے سامان کو نکالتی ہیں اور حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جو سو لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا دیدان میں صاحب کو گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر یہ بات بتائی گئی، خہ سالی کا زمانہ تھا، گھاس وغیرہ جانوروں کو چرنے کے لیے نہیں ملتی۔ اس زمانے کے اندر عرب کے علاقے میں جو خہ سالی تھی سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ایریا تھا، سب سے زیادہ متاثر جو ایریا تھا قید سالی کی وجہ سے وہ خود بنی سعد کے قبیلے کے لوگوں کا جو سو ایریا تھا۔ یہ مزاج ایسا تھا اس زمانے کا کہ جانور جب چرنے جاتے انہیں گھاس برابر سے نہیں ملتی، اگر وہ گھاس برابر سے نہیں کھاتے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا، ان کی تھن میں دودھ نہیں آتا تو جو مالکین تھے ان کو دودھ پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا۔ لیکن بنی سعد قبیلے کے جتنی اونٹ چرنے کے لیے جاتے، جتنی بکریاں چرنے کے لیے جاتے، کسی کو برابر سے گھاس نہیں ملتی، کسی کو برابر سے شاید پانی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ لیکن حلیمہ کے گھر کا مزاج یہ ہے، حارث کے گھر کا مزاج یہ ہے، جب ان کی اونٹنی ان کے گھر کے باہر نکلتی ہے چرنے جاتی ہیں کسی جانور کو اتنی گھاس میسر نہیں ہوتی جتنی کہ گھاس حلیمہ کی اونٹنی کو میسر ہوتی۔ وہ خوب سیر ہو کر آتی، وہ خوب کھا کر آتی اور اچھی تندرست ہو کر آتی، اور جب پلٹ کر آتی تو شام میں اپنے تھن میں زبردست دودھ لے کر آتی۔ جب وہ دودھ لے کر آتی تو حلیمہ کے شوہر حارث اس کے دودھ کو جو سو نچوڑتے، خود بھی خوب سیر ہو کر پیتے اور حلیمہ بھی خوب سیر ہو کر پیتی۔ اب ایسا ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر کے جانوروں کی صحت ہونے لگی، حلیمہ اور ان کے شوہر کو اچھی صحت ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ دودھ پلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں جب سے آئے رحمتوں اور برکتوں کا نظام چلتا چلا گیا۔ سامعین کرام اس بات کو جان لیے کہ بی بی حلیمہ کا یہ دستور تھا کہ وہ 2 سال کے ایگریمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں پرورش کے لیے لے کر آئی تھی، لیکن مزاج یہ تھا، دستور یہ تھا کہ ہر 6 مہینے میں ایک بار بی بی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر جاتی، اور وہ مکہ جب جاتے تو وہاں بھی والدہ سے ملاقات کرتے، اپنے دادا سے ملاقات کرتے اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے، اپنے چاچاؤں سے ملاقات کرتے۔ 1 یا 2 دن بی بی حلیمہ وہاں رہتی اور پھر واپس پلٹ کر جو سو اپنے جو سو بستی کو چلی آتی۔ اس طرح ہر 6 مہینے میں لے کر چلی جاتی۔ 2 سال کا ایگریمنٹ تھا۔ 3 مرتبہ حضرت حلیمہ اب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لے چلی گئی تھی۔ اب آخری 6 مہینے گزر چکے، یعنی 2 سال مکمل ہو چکے۔ رحمتوں کا نظام، برکتوں کا نظام، خیر کا نظام، خوشی کا نظام حلیمہ نے اپنی زندگی میں جو 2 سال دیکھا، دل نہیں چاہتا تھا، تاریخ ادھر قریب آتی چلی جاتی، لیکن حلیمہ کا دل نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کی ماں کے پاس دے دیں۔ لیکن دستور کے مطابق آخری 6 مہینے بھی ہو چکے تھے، 2 سال مکمل
تکمیل ہو چکے تھے. اب 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی وادی کی طرف نکلتی ہے. جب مکے میں پہنچتی ہے تو حلیمہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمینہ سے ہوتی ہے. آمینہ کے پاس بیٹھ کر ملاقات کرواتی ہیں, لیکن اپنی ایک دل کی بات جو دل میں نہ کہنا چاہتی تھی پھر بھی مجبور ہو گئی کہنے کے لیے, اس لیے کہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کے ساتھ 2 سال زندگی گزارنے کے بعد اب حلیمہ کا دل نہیں چاہتا اس شخص کو اپنے گلے سے نکال دوں, اس شخص کو اپنے سے دور کر دوں. حلیمہ آمینہ سے گزارش کرتی کہ آمینہ میں تم سے گزارش کرتی ہوں اس بات کی کہ تم اپنے اس پیارے سے بچے کو کچھ اور دن میرے پاس رہنے دو, میں اس کی پرورش کچھ اور دن کرنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ جب سے تمہارا بچہ ہماری زندگی میں آیا ہے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہماری زندگی میں کھل گئے. وہ خوشیاں میں چھیننا نہیں چاہتی اپنے آپ سے, وہ خوشیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتی. آمینہ کو بار بار اصرار کیا گیا, لیکن حضرت آمینہ نے شروع میں تو انکار کر دیا کہ نہیں میں اپنے لاڈلے بچے کو اب اپنے سے اس سے زیادہ دور نہیں کر سکتی, لیکن حلیمہ نے بار بار اصرار کیا. آخرکار آمینہ کے دل میں اس بات کی محبت ڈال دی گئی اور حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہا اچھی بات ہے اتنے سال کے لیے لے جاؤ اور پھر واپس لا کے چھوڑ دینا. ٹھیک اسی طرح دستور کے مطابق ہر 6 مہینے میں میرے لاڈلے کو میرے پاس لانا اور مجھ سے ملاقات کروانا اور ملاقات کروا کے لیتے چلے جانا. یوں زندگی کے دن بیتتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال کی ہو گئی. زندگی بیتتی چلی جاتی, ہنستے کھیلتے خوش و خرم برکتوں رحمتوں کے نظام میں بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 4 یا 5 سال کے درمیان حصے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتے. حلیمہ کے بیٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں ان کے ساتھ کھیلا کرتے. ایک دن ہوا یہ کہ غالباً عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی. بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور دودھ شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم کا رنگ بدل گیا. تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے اس بات کو درج کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی, یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے. جیسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا, آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا اور آپ کے دل کو باہر نکال کر آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس دل پر ایک چھوٹا سا لوتھڑا تھا کالے رنگ کا, اس کالے رنگ کے لوتھڑے کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ سے شیطان کے حصے کو دور کر دے گا. دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر سینے میں دوبارہ رکھ دیا گیا اور سینے کو دوبارہ سیل کر کر جبریل علیہ السلام جو سو پلٹ کر جہاں جانا تھا چلے گئے. ادھر بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے, ان لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے, وہ دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گئے اور پکار کر کہا حلیمہ سن تو صحیح, سن تو صحیح, محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خبر سنتے ہی حلیمہ کے پاؤں تلے زمین سے رہ گئی, وہ پریشان ہوئی, دوڑے دوڑے آئی یہ سوچ کر کہ وقت تو ہو چکا تھا, میعاد کے مطابق 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دے دینا تھا واپس ان کی والدہ کے بعد, لیکن اصرار کرتے کرتے حلیمہ زبردستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے پاس گھر میں لے کر آئی. اب یہ تشویش اسے ظاہر ہونے لگی, اب یہ فکر اسے جو سو میسر ہونے لگی کہ اگر میری زندگی میں اگر میرے گھر کے باہر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی, کیونکہ میں نے اسے بار بار اصرار کر اپنے پاس جو سو زبردستی لے کر آنے کی جو سو درخواست کی تھی. آخرکار حلیمہ جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو سو رنگ بدل چکا ہے, جسم کا رنگ بدل گیا, لیکن کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے. جیسے ہوش میں آئے بی بی حلیمہ کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پاس رہیں اور ایسا نہ ہو کہ جو سو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جو سو منہ دکھاؤں گی, آمینہ کے سامنے کیا جو سو صورت سے جاؤں گی, یہ کہہ کر جبکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی اپنے پاس رہنے کی جو سو آمینہ سے گزارش کی تھی. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ دوبارہ حضرت آمینہ کے پاس جاتی ہیں اور ان کے لاڈلے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیتی ہیں. عزیزان ملت, مسلم شریف کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیون کے نشان کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا. وہ سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی زمین پر جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام فرمایا. یہ کیا منشے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانے, یہ کیا اس کے پیچھے راز تھا, یہ کیا اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت تھی, یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال ہو چکی اور بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے سے باہر نکالا گیا, زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا اور سینے کو سی دیا گیا. اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیون کے نشان دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سے 5 سال کے درمیانی حصے کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے, اپنی والدہ کی پرورش میں زندگی کا آغاز کیا.